ہمارے علماء پیارے علماء ہیں، ہمیں اللہ کے ہمارے علماء، فارس رسول اللہ کے ہمارے علماء، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے FGN چینل کے ناظرین، ہم اپنے سلسلے وارثین انبیاء میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ آج کے سلسلے کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے امام غزالی۔ جی ہاں، امام غزالی کی سیرت کے متعلق ہم نے گزشتہ سلسلے میں بھی کچھ سنا تھا، اور آج کے سلسلے میں بھی کچھ نہ کچھ سننے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ظاہر امام غزالی وہ شخصیت ہیں کہ جن کو سلسلوں میں سمیٹا نہیں جا سکتا۔ جی ہاں، آپ کی شان بہت بڑی ہے، آپ کی عظمتیں بہت بڑی ہے۔ اگر عظمت، شان اور سیرت کو لکھنے بیٹھا جائے تو کئی کتابیں مرتب ہو جائیں گی، پھر بھی آپ کی سیرت مکمل نہیں ہو سکے گی۔ کچھ نہ کچھ بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، آپ الحمدللہ الکریم سنتے ہیں اور ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکت عطا فرمائے۔ آج بھی آخر تک شامل سلسلہ رہیے گا۔ آئیے سلسلہ آگے بڑھانے سے قبل درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ فی یوم الف مرہ لم یمت حتی یرا مقعدہ فی الجنہ، یعنی جو شخص روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے میرے پیارے FGN چینل کے ناظرین، آپ بھی نیت کر لیجئے کہ روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ جی ہاں، 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی جو بشارت سنی ہم نے کہ انشاءاللہ الکریم جنت ہمارا ٹھکانہ ہوگا، اور جنت میں کیا ٹھکانہ ہوگا وہ ہمیں دکھا دیا جائے گا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اب امام غزالی کے متعلق مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ چونکہ پہلے والے سلسلے میں، گزشتہ سلسلے میں ہم نے امام غزالی کا جو تعلیمی سلسلے کی اسٹارٹنگ جو تھی وہ ہم نے کور کی تھی، اب اسی سے کنٹینیو آگے بڑھتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ، اللہ ان کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ امام غزالی کا معمول تھا کہ جو کچھ استاذ سے سیکھتے اسے لکھ کر نوٹس کی صورت میں محفوظ کر لیا کرتے۔ جب آپ جرجان سے واپس تشریف لائے، راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، قافلے کا سارا سامان لوٹ لیا۔ اس حادثے میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علمی نوٹس بھی ڈاکوؤں نے لوٹ لیے۔ آپ کو اس کا بہت بڑا صدمہ ہوا، چنانچہ آپ ڈاکوؤں کے سردار کے پاس تشریف لے گئے اور اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضری کا منظر یاد دلایا اور فرمایا، میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ میرے نوٹس جو میں نے زمانہ طالب علمی میں تیار کیے ہیں وہ مجھے واپس لوٹا دو، اس میں تمہارے فائدے کی کوئی چیز نہیں۔ اس پر ڈاکوؤں کے سردار نے ایک زوردار قہقہہ لگایا اور طنز کرتے ہوئے کہا، تمہیں علم پر عبور کیسے حاصل ہوگا، حالانکہ یہ نوٹس چھن جانے کے بعد تم بالکل کورے ہو گئے ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک جملہ تھا، بس یہ ایک جملہ تھا جس نے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل پر گہرا اثر کیا۔ فرماتے ہیں، میں سمجھ گیا تھا کہ یہ بات ڈاکوؤں کے سردار نے نہیں کہی، بلکہ میری رہنمائی کے لیے اللہ پاک نے اس کی زبان سے کہلوائی ہے۔ چنانچہ میں نوٹس لے کر اپنے وطن پہنچا اور پورے 3 سال لگاتار محنت کر کے نوٹس میں لکھے ہوئے تمام مسائل زبانی یاد کر لیے۔ اے میرے پیارے FGN چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شروع ہی سے اپنی اصلاح کی طرف کیسے متوجہ تھے کہ آپ نے ڈاکوؤں کے سردار کا جملہ سنا اور اس کا برا نہ مانا، اسے اپنی توہین نہیں سمجھا،
بلکہ اس سے سبق لیا اور آئندہ کے لیے اپنا علم ایسا محفوظ کر لیا کہ اب کوئی بھی اسے چرا نہیں سکتا۔ کہ کبھی کبھی ایک جملہ ہی زندگی کا انداز بدل دینے کے لیے کافی ہوتا ہے، بس وہ جملہ دل پر لگ جائے، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ دنیا کی مصروفیات اور رنگا رنگی سے بالکل کنارہ کش ہو گئے، قیمتی اور عمدہ لباس کو چھوڑ کر کمبل اوڑھا کرتے تھے۔ اللہ اللہ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جب پہلی بار حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شان و شوکت کے ساتھ بغداد شریف میں داخل ہوئے تو ہم نے ان کے لباس اور سواری کی قیمت لگائی جو 500 دینار بنی۔ اللہ اکبر۔ پھر جب آپ نے زہد اور تقوی اختیار کیا اور بغداد چھوڑ دیا، مختلف مقامات کا سفر کیا اور دوبارہ جب بغداد میں داخل ہوئے تو ہم نے ان کے لباس کی قیمت لگائی تو وہ 15 قیرات یعنی چند معمولی سکے بنی۔ اللہ اللہ۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب بندہ فقیری اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دیتا ہے، پھر اسے دولت سے محبت نہیں رہتی، شہرت سے محبت نہیں رہتی۔ دولت، شہرت، عزت، آل و عیال، مال و متاع سب رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے رب کی راہ میں قربان کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ امام غزالی کا صدقہ ہمیں عطا فرما دے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ امام غزالی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں نا، کرم ایسا کر دو خدا کی عبادت کی لذت میں پاؤں امام غزالی، کرم ایسا کر دو کہ سجدوں کا میں بھی شہا لطف اٹھاؤں امام غزالی۔ تو ایسا گما عشق کے حق میں نہ ہر دم پتہ اپنا پاؤں امام غزالی، کرم وقت رحلت ہے کلمے سے محروم کہیں مر نہ جاؤں امام غزالی۔ آمین 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 بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکہ معظمہ میں تشریف فرما تھے۔ اس وقت آپ ظاہری شان و شوکت سے بے نیاز ہو چکے تھے، اس لیے آپ نہایت سادہ اور معمولی قسم کا لباس پہنے ہوئے تھے۔ آپ کے لباس کی سادگی دیکھ کر حضرت عبد الرحمن طوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کی، آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی کپڑا نہیں ہے؟ آپ وقت کے امام اور قوم کے پیشوا ہیں، ہزاروں لوگ آپ کے مرید ہیں۔ آپ نے جواب دیا، ایسے شخص کا لباس کیا دیکھتے ہو جو اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح مقیم ہو اور جو اس کائنات کی رنگینیوں کو فانی یعنی فنا ہو جانے والی اور وقتی تصور کرتا ہو۔ جب والی دو جہاں رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دنیا میں مسافر کی طرح زندگی گزاری اور کچھ مال اکٹھا نہ کیا تو میری کیا حیثیت اور حقیقت ہے کہ میں مال اکٹھا کروں۔ اللہ اکبر۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، میری زندگی بس تیری بندگی میں۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، آپ بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیجئے۔ اے میرے پیارے ناظرین، اور رب کی بارگاہ میں یہ التجائیں آپ بھی کیجئے، میری زندگی بس تیری بندگی میں ہی اے کاش گزرے صدا یا الہی، نہ ہو اشک برباد دنیا کے غم میں، محمد کے غم میں رلا یا الہی، عطا کر دے اخلاص کی مجھ کو نعمت، عطا کر دے اخلاص کی مجھ کو نعمت، نہ نزدیک آئے ریا یا الہی، مجھے اولیاء کی محبت عطا کر، تو دیوانہ کر غوث کا یا الہی، میں یاد نبی میں رہوں گم ہمیشہ، مجھے ان کے غم میں گما یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے FGN چینل کے ناظرین، واقعی دنیا چلی جائے گی۔ اے میرے پیارے ناظرین، ہم نے جو نیکیاں کی ہیں، جو اچھے اعمال کیے ہیں، جو اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے نا، صرف یہی کام آئیں گے۔ یہ لباس، یہ مال دولت، یہ عزت شہرت، اللہ کی قسم کسی کام نہیں آئے گی اگر یہ ساری چیزیں دنیا کے لیے کمائی ہوں گی۔ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا اگر مقصود ہوگی
تو رب تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو گئی۔ یاد رکھیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو گیا تو ہم دونوں جہان میں کامیاب ہیں، اور اگر ہم سے رب تبارک و تعالیٰ ناراض ہوا اور یہ ساری چیزیں ہمیں حاصل ہو گئی، کسی کام کی نہیں ہے۔ اللہ 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 امام غزالی کے زہد، تقوی، ورع کا صدقہ ہمیں عطا فرما دے۔ آئیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آخری لمحات کے متعلق جانتے ہیں۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر جب نزاع کا عالم طاری ہوا، سکرات کے عالم میں جب آپ پہنچے، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تلامذہ یعنی آپ کے شاگرد بھی اس وقت آپ کے پاس حاضر تھے، لہٰذا آخری نصیحت کرنے کے لیے سارے ہی شاگردوں نے عرض کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بار بار صرف ایک جملہ دہراتے رہے، وہ جملہ بہت کارآمد جملہ ہے، سونے کے پانی سے لکھے جانے والا جملہ ہے۔ فرمایا علیک بالاخلاص، آپ نے فرمایا علیک بالاخلاص، یعنی اخلاص اختیار کیجئے۔ اس وقت بخاری شریف آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سینے پر موجود تھی۔ یہ فرماتے ہی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گویا کہ شریعت و طریقت کا ایک سورج غروب ہو گیا، گویا کہ جس کی روحانیت سے دنیا فیض یاب ہو رہی تھی وہ چلا گیا، وہ چاند چلا گیا۔ اے میرے پیارے ناظرین، آج بھی اگر کسی کو نیک بننا ہے، پرہیزگار بننا ہے، متقی بننا ہے، دنیا میں دل پھنسا ہوا ہے، دنیا سے نکالنا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، تو یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی تصانیف، آپ کی کتابیں پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی تحریر میں ایسی تاثیر دی ہے کہ گویا کہ امام غزالی خود کان پکڑ کر سمجھا رہے ہوں کہ دنیا کی فانی لذت میں مت پڑ، یہ فنا ہو جائے گی۔ کام آنے والی چیز صرف نیکی ہے، کام آئے گا تو پاک پروردگار، کام آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا ہوا اخلاص کے ساتھ عمل کام آئے گا۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، کسی بھی نیک عمل میں محض رضائے الہی حاصل کرنے کا ارادہ کرنا اخلاص کہلاتا ہے، یعنی جو عمل کیا جائے صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، یہ اخلاص ہے۔ ہم تلاوت قرآن کریں، ہم بیان کریں، ہم نیکی کی دعوت دیں، ہم لوگوں کو سمجھائیں، کوئی بھی نیکی کا کام کریں، اللہ کی رضا پیش نظر ہو۔ اللہ کی رضا اگر پیش نظر نہ ہوئی، دنیا کے لیے کیا تو ثواب نہیں ملے گا، اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوگا تو ثواب بھی ملے گا، اور اللہ دنیا میں بھی نیک نامی کا ذریعہ پیدا کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی عمر کے آخری حصے میں اگرچہ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کا زیادہ تر وقت عبادت میں گزرتا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی شب و روز مجاہدات و ریاضات یعنی عبادت میں بسر کرتے، مگر تصنیف و تالیف کا مشغلہ یعنی کتابیں لکھنے کا کام بالکل ترک نہ کیا، بالکل چھوڑا نہیں۔ کچھ عرصے بعد 14 جمادی الاخری بروز پیر 505 ہجری میں بمقام تابران طوس میں یہ علاقہ پڑتا ہے، وہاں پر آپ نے انتقال فرمایا۔ بوقت وصال آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک 55 سال تھی۔ آپ کی تدفین اپنے آبائی شہر طوس ہی میں ہوئی۔ اللہ کریم کی ان پر کروڑ ہا کروڑ رحمتیں ہوں، ان کے مرقد پر کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کا نزول ہو، اور ان کے صدقے ہماری بخشش کے سامان ہو جائیں۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آئیے کچھ فرامین سنتے، آپ نے کچھ باتیں بھی بتائی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، زبان اس لیے بنائی گئی ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا جائے، اس کی کتاب یعنی قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، اللہ پاک کے راستے کی طرف مخلوق کی رہنمائی کی جائے، دینی دنیاوی ضروریات سے تعلق رکھنے والی دل کی باتوں کا زبان سے اظہار کیا جائے۔ تو جب زبان کو جن کاموں کے لیے بنایا گیا ان سے ہٹ کر دوسرے کاموں میں استعمال کیا جائے گا تو اس میں اللہ پاک کی نعمت کی ناشکری ہے۔ اللہ اللہ، سوچنے والی بات بھی ہے نا کہ اگر کوئی شخص کوئی سامان دے، کوئی چیز دے، اور جس کام کے لیے دے وہ کام نہ کیا جائے، کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر ایک مثال سمجھانے کے لیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اگر ہمیں گاڑی کی ضرورت ہے،
ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے، گاڑی کی ضرورت ہے، کسی سے ہم نے مانگی جناب مجھے فلاں جگہ جانا ہے، وہ چابی دے دیجیے گاڑی کی۔ اب گاڑی کی ہم نے چابی لے لی، اب ہم کیا کریں گے؟ گاڑی کو حفاظت کے ساتھ چلائیں گے، کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کچھ نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ جس سے گاڑی لی ہے اس کا اعتماد اٹھ جائے۔ حفاظت کے ساتھ چلا کر جو ضرورت ہے وہ پوری کر کے واپس لوٹا دیں گے، یعنی جس کام کے لیے گاڑی دی گئی وہ کام کریں گے۔ ایسا نہیں کریں گے کہ گاڑی لی ہم نے اور اس کو ہتھوڑوں سے توڑنے لگے، گاڑی لی اور اس کے پارٹس الگ کر کے بیچ دیا، چونکہ دینے والے نے گاڑی اس لیے دی ہی نہیں ہے، اس نے تو صرف ایک کام کے لیے گاڑی دی ہے۔ اے میرے پیارے ناظرین، ذرا ہم بھی تو سوچیں، اللہ نے زبان کس لیے دی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کان کس لیے دیے ہیں؟ یہ آنکھیں کس لیے دی ہیں؟ اسی لیے دی ہیں کہ رب کی نافرمانی کی جائے، گناہ کیے جائے، اللہ کو ناراض کیا جائے، اس لیے نہیں دی نا۔ لیکن ہم وہی کام کر رہے ہیں، انہی کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اور میرا پاک پروردگار اس کے احسان کے قربان جائیں کہ اس کے باوجود وہ یہ چیزیں واپس نہیں لے رہا، وہ مہلت دیتا چلا جا رہا ہے۔ آنکھیں حرام دیکھ رہی ہیں، زبان حرام باتیں کر رہی ہے، کان حرام چیزیں سن رہا ہے، اس کے باوجود میرا پاک پروردگار نہ اندھا کر رہا ہے، نہ گونگا کر رہا ہے، نہ بہرا کر رہا ہے، میرے پاک پروردگار نے ڈھیل دی ہوئی ہے، اور پھر بھی ہم سدھر نہیں رہے۔ کاش ہم سدھرنے والے بن جائیں، ہم سمجھ جائیں کہ میرے رب نے جو یہ چیزیں دی ہیں نا، یہ اسی کی رضا کے کاموں میں استعمال کرنی ہے، اس کو ناراض کرنے میں استعمال نہیں کرنی۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک اور فرمان سنتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے، یہ بات ذہن نشین رکھو کہ فقر ایک بہت عمدہ صفت ہے۔ فقر کا مطلب فقیری، غریبی، مال متاع جمع نہ کرنا، قناعت کرنا، یہ ایک بہت عمدہ صفت ہے۔ لیکن فقیر کو قناعت پسند ہونا چاہیے، اس طرح کہ لوگوں کے مال کی طمع نہ رکھے، لالچ اس کے دل کے اندر ذرا بھی نہ ہو، اور جائز و ناجائز کی پرواہ کیے بغیر مال کمانے کا حریص نہ ہو۔ آج ہمارا ہو کیا رہا ہے؟ مال کہیں سے بھی آئے، کیسے بھی آئے، جائز طریقے سے آئے، ناجائز طریقے سے آئے، حلال آئے، حرام آئے، بس آنے سے مطلب ہے۔ نہیں، مال صرف جائز طریقے سے آنا چاہیے، ناجائز جائز آئے ایسا حریص ہمیں نہیں بننا چاہیے۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے، مزید فرماتے ہیں، یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب وہ کھانے، پہننے، رہنے کے معاملات میں ضروریات کی مقدار ہی کو کافی سمجھے، اور ان میں بھی سب سے کم اور ہلکی مقدار پر اکتفا کرے۔ یعنی حلال طریقے سے بندہ کمائے اور اس پر قناعت کرے۔ یہ کب ہو پائے گا؟ یہ اس صورت میں ہو پائے گا کہ صرف اور صرف ضرورتیں ہی پوری کرے، عیش و آرام میں نہ پڑے، ضرورتیں صرف پوری کرتا رہے، تو انشاءاللہ الکریم حلال کمائی میں اس کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ اپنی امیدوں کو ایک ایک دن یا ایک ایک مہینے تک محدود رکھے، ایک ماہ سے زیادہ منصوبوں میں اپنا دل مشغول نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم سوچ رہے ہیں 20 سال بعد کا، 30 سال بعد کا۔ بعض تو ایسے بھی ہیں، جی ہاں، ہم میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے مرنے کے بعد سوچ رہے ہیں۔ وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ مرنے کے بعد یہ نہیں سوچ رہے مجھے نیکی کی ضرورت پڑے گی، یہ سوچ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد میرے اولاد کو کس چیز کی ضرورت پڑے گی۔ میرے اولاد کے لیے ایک بزنس ہونا چاہیے، وہ اچھے سے سروائیو کر سکیں، ایک اچھا مکان ہو، اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اپنی فکر بھول گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ ایسی زندگی سے ہمیں بچائے، فکر آخرت والی زندگی ہمیں عطا فرمائے۔ مزید امام غزالی فرماتے ہیں، زیادہ کے شوق اور لمبی امید کے سبب آدمی قناعت کی دولت سے محروم رہ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی آدمی اگر یہ چاہے کہ میں زیادہ مال کما لوں تو وہ قناعت نہیں حاصل کر پائے گا، اور جب قناعت اس کے پاس نہیں ہوگی تو وہ جتنا بھی کما لے وہ اس کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اسے ایک سونے کا پہاڑ بھی دے دیا جائے نا تو اس سے بھی اس کا دل نہیں بھرے گا، بلکہ چاہے گا کہ مجھے دوسرا بھی سونے کا پہاڑ مل جائے۔ اللہ ہمیں قناعت عطا فرمائے، اللہ ہمیں قناعت عطا فرمائے، اللہ ہمیں فقیری عطا فرمائے، اللہ اپنی رضا والے کام ہم سے لے لے۔ آمین 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 یا رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے میرے پیارے FGN چینل کے ناظرین، آپ نے اس سلسلے میں، گزشتہ سلسلے میں امام غزالی کی سیرت کے متعلق جانا اور سیکھا۔ امید ہے کہ آپ نے جو سیکھا اس پر عمل بھی کریں گے۔ نیت کر لیجئے، مضبوط نیت کر لیجئے انشاءاللہ
عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے گھر میں دینی ماحول قائم کریں گے، دعوت اسلامی کا ساتھ دیتے رہیے اور FGN چینل دیکھتے رہیے، یہ سلسلہ بھی کنٹینیو دیکھیے۔ آپ کو کوئی اپنی بات اس سلسلے کے متعلق پہنچانی ہو، آپ کا کوئی سوال ہو یا کسی شخصیت کے متعلق آپ سننا چاہتے ہوں، یہ سلسلہ دیکھنا چاہتے ہوں، تو آپ ہمیں دیے گئے نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ بالکل رابطہ کریں، ضرور رابطہ کریں، اپنے تاثرات ضرور دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے علماء پیارے علماء ہیں، امی اللہ کے ہمارے علماء، فارس رسول اللہ کے ہمارے علماء۔